ماہ محرم سال عربی کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اندر بہت سارے واقعات اور قصص کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ سال عربی کا پہلا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے نظر میں ادب اور احترام کا بھی مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشی۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس سے اسلام کے تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا سی آواز کم کریے، آواز۔ ماہ محرم کو تاریخی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن جو بات کہنے اور سننے کی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ محرم یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے تو کس اعتبار سے ہے، اور اسلامی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، اور کم کریے، اسلامی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اور کب سے یہ ہجری سن کا آغاز ہوا۔ ہم اور آپ کیلنڈر کو پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں 1446 ہجری ختم ہو چکی ہے، 1447 ہجری کا یہ آغاز ہو چکا ہے۔ کب سے اس کی بنیاد پڑی؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور زمانہ آتا ہے۔ سن 17 ہجری کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور کہا، امیر المومنین، آپ کے خطوط اور فرامین ہمارے پاس آتے ہیں، اس میں نہ تو کوئی تاریخ ہوتی ہے نہ سن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اشتباہ اور اشکال ہوتا ہے کہ آپ کا خطوط، آپ کا فرمان پہلے کون سا ہے اور بعد میں کون سا آیا ہے، کون سا مقدم ہے کون سا مؤخر ہے۔ آپ سے گزارش و التماس ہے کہ آپ مہینے اور سال کے بارے میں غور اور فکر کریں۔ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط آیا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا شعبان۔ اور میں یہ بات بتا دوں کہ میں پچھلے خطبے کے اندر بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب سے رب العالمین نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ یہ 12 مہینے ہیں، لیکن پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، ان کا تعین نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اسلامی سن کون سا ہوگا، اس کا تعین نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط آیا، اس میں لکھا تھا شعبان۔ تو ان کو یہ تردد لاحق ہوا، یہ خط جو شعبان چل رہا ہے اس مہینے کا ہے، یا جو شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے اس مہینے کا ہے، یا یہ کہ یہ چیزیں آنے والے شعبان کے مہینے میں لاگو کی جائیں گی، نافذ کی جائیں گی۔ انہیں اشکال پیدا ہوتا ہے، یہ اسباب بنتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا آغاز، اسلامی سن کا آغاز اور اس کی ابتدا کہاں سے رکھی جائے، اسلامی سال کہاں سے قرار دیا جائے۔ صحابہ کرام کے سامنے سب سے بڑی، سب سے عظیم ہستی، سب سے عظمت والی ہستی اگر کوئی تھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بابرکات کے 4 چیزیں سامنے تھی جس سے تاریخ کی ابتدا اور اسلامی سال کا آغاز ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلی چیز یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، کہ آپ کی پیدائش جہاں سے ہوئی ہے وہیں سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول بنایا گیا، جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی بعثت، آپ کی رسالت
صحابہ کرام کے سامنے تھی کہ یہاں سے بھی اسلامی سال کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو صحابہ کرام کے سامنے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت، آپ کی جو سفر ہجرت ہے، ہجرت کا جو سفر ہے، اس سے بھی اسلامی سال کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات، یہاں سے بھی اسلامی سال کا آغاز ہو سکتا تھا۔ صحابہ کرام کی جماعت یکجا تھی، آپس میں مشورے ہو رہے تھے، تبادلے خیال ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز نہ نبی کی ولادت سے کی جائے، نہ نبی کی بعثت سے کی جائے، نہ رسول رحمت کی وفات سے کی جائے، بلکہ اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت سے کیا جائے، کیونکہ ہجرت یہ وہ عظیم چیز ہے جس نے حق اور باطل کو عیاں کر دیا، فرق کر دیا۔ ہجرت وہ عظیم چیز ہے جس کے ذریعے سے رب العالمین کی عبادت کے لیے آزادانہ فضا ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہجرت یہ وہ عظیم چیز ہے جس کے ذریعے سے رب العالمین نے اسلام کو غلبہ عطا کیا ہے۔ لہٰذا ہجرت ہی کا جو مہینہ ہوگا اور ہجری جو سال ہوگا، وہیں سے اسلامی سال کا آغاز ہوگا۔ یہ پہلے ہجری کا واقعہ ہے، یہ دوسری ہجری کا واقعہ ہے، یہ تیسری ہجری کا واقعہ ہے۔ اس طریقے سے ہمارے سال آگے کی جانب بڑھیں گے۔ اور آج آپ جو کیلنڈر دیکھ رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 1447 ہجری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 1447 ہجری جو ابھی چل رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جو آپ نے سفر کیا تھا، اس واقعے پر 1447 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 1446 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ 1447 ہجری کا آغاز ہے۔ اس کا یہ مطلب اور مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ہجری سال کو اپنے اسلامی سال قرار دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے ہم اپنے خطوط میں، اپنے فرامین میں ہجری سال لکھیں گے۔ یہ واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا، یہ واقعہ سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہجرت پر اتنے سال گزر چکے تھے، تب یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے نمودار ہوا ہے۔ چنانچہ سال متعین ہو گیا کہ اسلامی سال ہجری سے شروع کیا جائے گا، لیکن مسئلہ پھر دوسرا یہ پیش آیا کہ اسلام کے اندر پہلا مہینہ کسے قرار دیا جائے۔ 12 مہینے رب العالمین نے بتا دیے ہیں، لیکن پہلا مہینہ کس کو قرار دیا جائے؟ صحابہ کرام پھر آپس میں بیٹھتے ہیں، تبادلے خیال ہوتے ہیں، اور آپسی چیزیں مشورے کے بعد ہی طے پانی چاہیے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پیش کیا کہ ہمارا پہلا مہینہ اسلام کا وہ قرار پائے گا جس مہینے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ اللہ اکبر! لیکن ہجرت کا سفر کب پیش آیا؟ محرم کا مہینہ تھا؟ نہیں، ہجرت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی ہے، آپ کے صحابہ نے فرمائی ہے، لیکن سال کا جو پہلا مہینہ قرار پایا وہ محرم الحرام کا مہینہ قرار پایا۔ کیوں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے، ہم وہاں سے اس کی ابتدا کریں گے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی ہے، لیکن محرم کا مہینہ پہلے کیوں آیا اسلام کا؟ یہ پہلا مہینہ اسلام کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر تھے، مشرکین مکہ آپ پر ظلم ڈھا رہے تھے، صحابہ کرام کو ہراساں کر رہے تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن اسلام کی شعاعیں مکے سے باہر مدینہ میں جگمگا اٹھی تھی۔ مدینے کے اندر اسلام کی کرنیں پھوٹ چکی تھی، بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے مدینے کے اندر، ابھی نبی مکے کے اندر موجود ہے، رسول اللہ مکے کی گلیوں میں پریشان ہے، ظلم و ستم کا نشانہ آپ کو بنایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام مکے سے باہر پھل پھول رہا تھا۔ 70 سے زیادہ مسلمانوں نے رخ کیا کہ اس مرتبہ ہمیں حج بیت اللہ کرنا ہے، مکہ المکرمہ جانا ہے۔ آ رہے تھے مکے کی جانب، مدینے کے قریب پہنچے تو 70 سے زائد جو مسلمان تھے آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو باتیں آتی ہیں سامنے، مشورے ہوتے ہیں، اپنے ایک دوسرے سے خیالات کو سامنے پیش کرتے ہیں، کب تک ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں یوں ہی چھوڑ رکھیں گے، کب تک آپ
آپ پر ظلم ہوتا رہے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم سے نجات دلا کر مدینہ المنورہ لے آئیں۔ مشورہ ہوتا ہے، وہ 70 مسلمان جب مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، حج بیت اللہ سے فارغ ہوتے ہیں، ایام تشریق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ایک گھاٹی میں عقبہ کے اندر۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ مکہ المکرمہ کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ مدینہ تشریف لے آئیے، یہاں پر پریشانی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، یہاں پر آزادانہ زندگی نصیب نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے آزادانہ فضا میسر نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم پیش کر دیا کہ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے۔ نبی نے نیت کر لی تھی ہم کو بھی مکہ المکرمہ چھوڑنا ہے، لیکن ہمیں انتظار ہے اللہ رب العالمین کے حکم کا، کیونکہ کوئی نبی کوئی رسول اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اپنے بستی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ایک پیغمبر نے نام سنا ہوگا، ایک نبی نے، ایک رسول نے اللہ رب العالمین کے حکم کے آئے بغیر، اللہ کا فرمان نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنے بستی کو چھوڑ دیا اور کہا تھا تم پر اب عذاب آنے والا ہے، میں تم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں۔ وہ کون پیغمبر؟ حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ لمبا واقعہ ہے، جب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر ناراض ہو کر کے جا رہا ہے، لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے، توبہ کرنے لگے، رونے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے۔ نبی ناراض ہو کر کے گیا ہے، عذاب یقینی ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، قوم یونس کا ایمان لے آنا ان کو فائدہ پہنچا دیا کہ رب العالمین نے ان پر جو عذاب طے کر رکھا تھا اس عذاب کو ٹال دیا۔ تو الغرض کوئی نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنے بستی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی نیت کر چکے تھے کہ رب العالمین کا حکم جیسے ہی آئے گا ہم کو مدینے کی جانب جانا ہے۔ تو نبی نے یہ نیت کب کی تھی؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ذی الحجہ کا مہینہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا ہم احترام کرتے ہیں، ہمارے نبی نے جو نیت کی ہے وہ مہینہ عظیم ہے، وہ مہینہ پیارا ہے، وہ نیت بڑی پیاری اور سچی ہے۔ نبی نے نیت کی ہے ذی الحجہ کے آخری ایام میں وہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، محرم شروع ہو رہا ہے، لہٰذا نبی کی نیت کو اوپر رکھتے ہوئے ہمارا اسلام کا جو پہلا مہینہ ہوگا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی، یہ ان کے افکار تھے، یہ ان کے نظریات تھے۔ میرے بھائیوں، کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، انتشار ہوا، کوئی معاملہ بکھر گیا، آپس میں بیٹھ کر کے اس کا حل نکال لیا اور ایک لاہے عمل تیار کر لیا، ہمیں کس طریقے سے شب و روز گزارنے ہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اسلام کا غلبہ کس قدر پیوست تھا کہ جہاں سے اسلام کو رب العالمین نے غلبہ نصیب فرمایا تھا وہ ہجرت ہے۔ ہجرت کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملی تھی، اسلام کی جڑیں مضبوط ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس غلبے کو، اسی چیز کو اپنے لیے اسلامی سال قرار دے لیا۔ اور تیسری چیز ہمیں جو معلوم ہوئی کہ نیت کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس مہینے کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ الغرض یہ محرم الحرام کا مہینہ اپنے اندر بہت ساری تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج سادہ لوہ مسلمان نے اسلام کی عظمت کو پامال کر دیا ہے، اسلام کی جو صحیح تعلیمات تھی ان کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ آج سڑکوں کو، چوراہوں کو جام کر کے تعزیہ داری کی جاتی ہے، ماتمی لباس پہنا جاتا ہے، کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرے راہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ مسافر کو تکلیف پہنچے، اگر کوئی سو رہا ہے، اگر کوئی بندہ سویا ہے اس کے بازو میں بیٹھ کر کے زور سے، سب سے عظیم کتاب قرآن ہے، اس کی تلاوت کوئی کرنا چاہے زور سے،
تو اسلام نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ سونے والے کا لحاظ کیا جائے۔ یہاں پر راستوں کو جام کر کے ہم اسلام کا کون سا پیغام پیش کر رہے ہیں؟ ہم راستے کو مسدود کر کے اسلام کی کون سی تعلیمات کو اجاگر کر رہے ہیں؟ اور اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جو ان سے محبت نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی شہادت کو میں نے پچھلے خطبے کے اندر بھی کہا تھا، ہم قضاء و قدر کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہم اللہ کے فیصلے کے سامنے راضی ہیں، اور ان کی شہادت کا جو اعلیٰ مقام ہے ہم اللہ رب العالمین سے اچھی امید لگاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صرف ایک ہی صحابی شہید نہیں ہوئے، نواس رسول رضی اللہ عنہ ہی شہید نہیں ہوئے، بلکہ اگر آپ قرآن پڑھے آپ کو ملے گا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، رسولوں کو ناحق قتل کر دیا۔ اور پھر اگر دیکھیں اسلام کے تاریخ کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر دو عظیم ہستی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی شہادت کیا کم بڑی سانحہ ہے؟ کیا دلوں کو ہلا دینے والی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ ہلنے لگا، نبی نے کہا احد پہاڑ تجھے کیا ہو گیا، تو ٹھہر جا، تیرے پشت پر جو شخصیت موجود ہے، تیرے پشت پر جو لوگ کھڑے ہیں وہ کوئی معمولی نہیں ہے، کمتر درجے کے وہ لوگ نہیں۔ فإنما علیک نبی، نبی بھی کھڑے ہیں، وصدیق، صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، وشہیدان، اور میرے امت کے دو بڑے شہید کھڑے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی، یہ امت کے دو بڑے شہید ہیں۔ کیا ان کی شہادت کم دل دوز ہے؟ کیا کم دل کو دہلانے والی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحجہ کو نماز فجر میں مدینے میں نبی کی مسجد میں نبی کے مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک شخص نے، ابو لولو مجوسی نے، فیروز ابو لولو مجوسی نے آپ کو خنجر مارا، آپ گر پڑے، آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ نے ان کو مصلی پر آگے کر دیا۔ اندھیرا تھا، نماز غلط میں پڑھی جا رہی تھی، تاریکی تھی، اور پھر دلیل بھی ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز فجر کو اجالا کر کے پڑھو، زیادہ فضیلت ہے۔ صحابہ نے تو اندھیرے میں پڑھی، عمر فاروق کو خنجر کس نے مارا؟ صحابہ جا نہ سکے، صحابہ کو انتظار تھا کہ ہمارے امام عمر ہیں، لیکن مصلی پر سے آواز آ رہی عبد الرحمن بن عوف کی، کیوں؟ جب خنجر لگا زمین دوز ہوئے، گرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے عمر فاروق نے عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ کو پکڑا، ان کو مصلی پر کھڑے کر دیا۔ تلاوت آئی، عمر تو آئے تھے مسجد میں، صحابہ کو علم تھا، لیکن آواز عبد الرحمن بن عوف کی ہے۔ بڑی مختصر سی نماز ہوئی، عمر فاروق نے پوچھا من قتلنی، کس نے مجھ کو خنجر مارا، میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے جب تک اس کو کمبل کو پھینک کر کے اس کو پکڑ لیا تھا، کہا یا امیر المومنین آپ کا قاتل ایک مجوسی شخص ہے۔ عمر فاروق نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے، مجھے قتل کرنے والا نبی کا امتی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرا قاتل مجوسی ہے، بت پرست ہے۔ اور اے مسلمانوں کی جماعت، نبی کی مسجد میں یہ ہاتھ اٹھا کرتے تھے دعا کے لیے، اور میں کہتا تھا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، عمر کو موت دینا تو شہادت کی موت دینا، اور عمر کو موت دینا تو نبی کے شہر میں دینا، کیونکہ نبی نے کہا تھا جس کی موت میرے شہر میں ہوگی اس کا سفارشی میں بن کر کے آؤں گا۔ اے لوگوں، جب میں دعائیں مانگتا تھا شہادت کی، جب میں تمنا کرتا تھا نبی کی شہر کی، لوگ کہتے تھے عمر یا تو شہادت کی موت نہ مانگو یا نبی کا شہر نہ مانگو، کیونکہ اگر تمہیں شہادت چاہیے مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا اور غیر کے بستیوں میں جانا پڑے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، نبی کا شہر ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کا مصلی ہے، عمر کا قاتل مسلمان نہیں ہے، ایک غیر ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق کو اٹھا کر گھر لایا گیا، لوگ آ رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں، تیمارداری کی جا رہی ہے۔ ایک آنے والا آتا ہے، کہتا ہے اے عمر، تم نے اسلام بہت پہلے قبول کر لیا، تم رسول اللہ کے صحابی ہو، تم امیر المومنین ہو، تم نے عدل و انصاف سے مسلمانوں کی بستی کو بھر دیا
ہے؟ کہا کہ اس سے یہ تعریفیں نہ میرے حق میں ہیں نہ میرے خلاف ہیں، گزارے کے لیے کافی ہے۔ نوجوان تعریف کیا، مدح و ستائش کی، اور وہ نوجوان اٹھ کر کے سلام کر کے جانے لگا۔ عمر فاروق کی نگاہ پڑی، آخری وقت ہے، جاں کا عالم ہے، آج ہی وفات ہونی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ردوا علی الغلام، اس نوجوان کو ذرا واپس تو بلاؤ۔ نوجوان واپس آتا ہے، کہتے ہیں کہ تمہارا پیجامہ مٹی میں لگ رہا ہے، ٹخنا چھپا ہے، ٹخنے کے نیچے تمہارا یہ پیجامہ ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین کے تقوی، اللہ سے ڈر والی بات یہ ہے کہ تمہارا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ تبلیغ ہے، یہ جذبہ ہے، وقت آخر ہے، ایک منکر دیکھتے ہیں، ایک برائی دیکھتے ہیں، بلا کر کے تلقین کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا شیوا ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام کی دعوت کے تعلق سے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ چنانچہ وہ جانے والا چلا گیا۔ آپ نے کہا عبداللہ میرے بیٹے جاؤ عائشہ کے پاس، جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر تم کو سلام کہتا ہے اور عمر تم سے اجازت طلب کرتا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے بازو میں کیا عمر کو دفن ہونے کے لیے زمین مل سکتی ہے؟ عبداللہ دوڑتے ہوئے عائشہ کے پاس گئے، سلام عرض کیا، میرے والد عمر نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ عائشہ رو رہی تھی، عمر کیسے ہیں؟ کہا عمر نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عائشہ سے التجا کرنا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں جو جگہ خالی ہے اس میں میری قبر کے لیے جگہ دے دی جائے۔ عائشہ روتے ہوئے کہتی ہیں اللہ اکبر، میری تمنا تھی کہ رسول اکرم کے بازو میں میری قبر ہو، میری یہ خواہش تھی، لیکن آج میں عمر کے التجا کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ عمر کو اجازت ہے اس کی قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بازو میں بنائی جائے۔ اللہ اکبر، نبی کی قبر ہے، داہنے ابو بکر کی قبر ہے اور بائیں طرف عمر فاروق آنے کے ملتجی ہیں، درخواست کر رہے ہیں۔ حدیث یاد آئی، موطا امام مالک کی روایت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، اپنے والد محترم ابو بکر صدیق کے پاس آئیں اور کہا یا ابی، اے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹی کیا خواب ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے حجرے میں 3 چاند تارے آسمان سے گر کے میرے حجرے میں آ رہے ہیں۔ 3 چاند کو میں نے دیکھا چمکتے ہوئے، وہ ٹوٹے اور ٹوٹ کر کے میرے حجرے میں گر گئے۔ عمر ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی فما اولتیہا، تو نے اس کی کیا تعبیر کی خواب کی؟ کہا کہ میرے ابا جان میں نے یہ تعبیر کی ہے، میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے انشاءاللہ اولاد پیدا ہوگی۔ میں نے خواب کا یہ معنی سمجھا ہے۔ چنانچہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی کا خواب یاد تھا۔ کہا عائشہ جو تو نے خواب دیکھا تھا میرے حجرے میں 3 چاند گر رہے ہیں، ان 3 چاند میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے چاند ہیں۔ اب 2 چاند کون سے ہوں گے مجھ کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے وہ چاند جو دیکھا گیا تھا وہ شیخین کریمین تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے۔ عبداللہ واپس گئے عمر کے پاس، عمر فاروق نے کہا بیٹے ذرا دیکھو میرے اوپر قرض کتنا ہے؟ کہا ابا جان 86,000 روپے کا قرض آپ کے اوپر ہے۔ کہا جو کچھ عمر کے گھرانے میں ہو سب بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دو، کم پڑے تو جانا بنی عدی بن کرب کے یہاں چلے جانا، وہاں سوال کرنا، وہاں کچھ مال ہے ملے گا، اس سے میرا قرض پورا کر دینا۔ اگر وہ بھی کم پڑ جائے میرے قرض کی ادائیگی میں تو قریش کے فلاں فلاں قبیلے میں چلے جانا، وہاں پر میرے کچھ پیسے ہیں، ان کو لے کر کے میرے قرض کو ادا کر دینا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت ہے۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نیکی کرنے والا نیکی کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، زکات دیتا رہے، صدقات و خیرات کو کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ نبی نے کہا یغفر اللہ للشہید، اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، الا الدین، مگر قرض کو معاف نہیں کرتا۔ نفس المومن معلقۃ بدینہ، ایک مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ لٹکی ہے، آویزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر کے بیٹھے تھے، مصلی کی بات ہے،
باتیں تو بہت ساری آتی ہیں. صحابہ کرام بیٹھے تھے, اللہ کے نبی نے آسمان کی جانب رخ کیا, جبریل امین کی آمد ہوئی, کچھ پیغام آیا, اللہ کے نبی نے اپنی ہتھیلی کو اٹھایا, پیشانی پر رکھا, آپ نے کہا سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید, اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کس قدر اللہ نے سختیاں نازل کی ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کی جماعت چلی گئی. چنانچہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ کی سختیاں کیا ہیں, اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ شدت کیا ہے جو نازل ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ کو دکھلایا گیا, اللہ کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے, پھر زندہ ہو جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندہ ہو جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندہ ہو جائے, پھر قتل کر دیا جائے, اور اس کے اوپر قرض ہے کسی کا, اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں اس بندے کی مغفرت نہیں کی جائے گی, مغفرت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے جنازہ لایا جاتا, رسول اللہ صحابہ پر نگاہ ڈالتے, کیا میت پر کوئی قرض ہے؟ اگر آواز آتی قرض ہے, رسول اللہ پیچھے ہٹ جاتے, میرے صحابہ نماز پڑھ لو, صلو علی صاحبکم, اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو. رسول اللہ جا رہے ہیں, کیوں؟ رسول اللہ جس کے بارے میں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دے اس کی مغفرت یقینی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا جب اللہ معاف ہی نہیں کرے گا جو کسی کے قرضے کو لے کر کے مر گیا ہے تو اس کی مغفرت میں کیوں کروں. صلو علی صاحبکم, اے میرے صحابہ نماز پڑھ لو. الغرض عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات سے پہلے اپنی قرض کی ادائیگی کرا دیتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میرے بھائیوں 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری میں ہو جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ عثمان غنی کی بھی شہادت ہے. بڑے تفصیلی واقعات ہیں, وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ رحمان کبھی دیکھا جائے گا, کسی موقع پر اگر بات آئے گی تو بتائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلامی تاریخ کے واقعات جو ہیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت اور تقدس کو پیوست فرما دے. اللہ ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید پر قائم و دائم رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.